سب سے پہلے تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آئی سی سی کو، جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر میں لے مینز لینگویج میں کہوں، جو نچایا ہوا ہے محسن نقوی صاحب نے اس وقت انڈیا پاکستان کی سچویشن کے اوپر اور جو میچ ہونا ہے اس کی سچویشن کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی گیو ان کر لے گا ہمارے جو مطالبات ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ازالے کے لیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو آئی تھنک کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی نیشن نے جو سانس لیا ہے، آئی تھنک اس میں کریڈٹ دوں گا پی سی بی کو اور اپنی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اس طرح کا انیشیٹو لیا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری کرکٹنگ ورلڈ کے لیے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھی بات تھی. اور ابھی اس وقت جو ہے آپ نے جیسے منشن کیا ہے کہ آئی سی سی کے رکن یہاں پہ موجود ہیں، وہ ان کی 5 گھنٹے چیئرمین سے بات بھی ہوئی ہے. تو لیٹس سی کہ نیکسٹ 24 آورز میں کیا چیزیں سامنے آتی ہے. اور جہاں تک آپ بات کی کہ بنگلہ دیش تو ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا ہے، وہ کھیل نہیں سکتا، لیکن ان کو جو ہے ازالہ ان کا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یا اس ورلڈ کپ میں ان کو پراپر شیئر دیا جائے کہ ان کو جو لاسز ہوئے ہیں یا ان کے پلیئر جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے لیگ نہیں کھیل سکتے، تو ان کو یہ کانٹریکٹ ملنے چاہیے اور ان کو جو بھی اس میں بنتا ہے ان کا شیئر ان کو ملنا چاہیے. اچھا، ریمینریشنز جو ان کی ہیں، جو ان کی پیمنٹس ہیں اور جس طرح سے اس چیز کا ازالہ کرنا چاہیے، وہ ایک ٹاپک ہے. بٹ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کہ کرکٹ کس طرح سے یونٹی کا میسج لے کے آتا ہے. آپ سیاست باہر رکھتے ہیں، آپ سپورٹس مین اسپرٹ کو پچ پہ لے کے آتے ہیں، آپ دلوں کو جوڑتے ہیں، اسٹیڈیمز میں لاکھوں کے کراؤڈز اکٹھے ہوتے ہیں. اس طرح کے ایکشنز جس طرح کے دوسری طرف سے آ رہے ہیں، افسوسناک ایکشنز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹنگ کا فیوچر کیا ایک ڈارک جگہ کی طرف جا رہا ہے، ایک اندھیری جگہ کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اگر کسی بھی نیشن نے منع کیا ہے. اگر آپ 96 کا ورلڈ کپ دیکھیں تو آسٹریلیا نے جو ہے سری لنکا جانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی ٹورنامنٹ میں ویسٹ انڈیز بھی سری لنکا کے ساتھ نہیں کھیلا تھا فار دیٹ ریزن. آئی تھنک کہ ابھی جو صورتحال ہے موونگ فارورڈ جو ہے نا، کرکٹ پہلے بھی ہوا ہے، انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ سم ٹائم اچھے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کرکٹ ایک ایسی چیز تھی یا اسپورٹ ایک ایسی چیز تھی جو دونوں کنٹریز میں، دونوں ملکوں کو آپس میں کمبائن کرتی تھی. تو آئی تھنک کہ دس از دا رائٹ ٹائم. اب آئی سی سی کو جو ہے نا وہ ایز اے گورنر باڈی، ایز اے فادر فگر، کیونکہ وہ اس کرکٹ کو چلا رہے ہیں، نہ صرف کہ وہ انڈیا کے لیے چلائیں بلکہ پوری جتنی بھی کرکٹنگ ورلڈ ہے. ان کا وہ فیورٹ بچہ تو بھارت ہی بنا ہوا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ باقی بچوں کو نا پرابلمز بھی شروع ہو جاتی ہیں. بچے پھر جب کوئی ٹینٹرمز دکھاتے ہیں نا، تو پھر جو فادر ہوتا ہے نا اس کو جواب دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی میرے بچے اگر کچھ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ غلط ہو رہا ہے، تو پھر ان کا ازالہ بھی کیا جائے، کمپنسیٹ بھی کیا جائے. اب آئی سی سی جو یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے فورس میجور کا جو رول انووک کیا ہے، پی سی بی کو کہہ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے؟ کیونکہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، بھارت کئی مرتبہ یہ فورس میجور کا رول جو ہے وہ انووک کر چکا ہے، اور اب پاکستان نے کیا ہے تو وہ بار بار ان سے وجہ پوچھ رہا ہے. دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی کہ بچہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ کمائی پوت جو ہوتا ہے نا گھر میں، جو کمائی والا ہوتا ہے، تو اس کو ساری پسند کرنے لگ جاتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آئی سی کے فائنینشیلز ہیں وہ سارے جو ہے نا اسپانسرشپ جو ہے وہ انڈیا سے آتی ہے، اور ان کا اس میں کافی زیادہ ہے، وہ ہولڈ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا آئی سی سی کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی کہ آپ کی جو ہے نا فائنینشیل وہاں سے آ رہے ہیں اور سارا چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ کہیں کہ جی ہم ایک پہ نظر ثانی کریں گے اور دوسروں کو اگنور کر دیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ کرکٹنگ ورلڈ کی بات کریں، جو کرکٹنگ نیشنز ہیں، پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹاپ 3 کی بات ہو رہی تھی کہ جی اس میں ٹاپ 3 ہے، لیکن آپ اس وقت دیکھیں ورلڈ کپ میں 20 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، اور 20 ٹیموں نے جیسے ابھی تک ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں کرکٹ کا معیار آپ دیکھیں کہ چھوٹی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے بڑی ٹیموں کو مصیبت ڈال کے رکھی ہوئی ہے. تو اگر ہم نے کرکٹ کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے، کرکٹ کے فروغ کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جو بھی آئی سی سی کا ہیڈ ہے، چاہے وہ انڈیا سے ہو یا کسی کنٹری سے ہو، اس کو صرف یہ نہ صرف اپنی کنٹری کو دیکھے بلکہ دوسری کنٹریز کو بھی. میرا سوال باقی بورڈ سے بھی ایکچولی ہے، کیونکہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے سٹینڈ لیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف. باقی بورڈز جو ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو بھی بات کرنی چاہیے، ان کو بھی بولنا
کرنا چاہیے کیونکہ آج اگر بنگلہ دیش ہے کل کو کوئی دوسری کنٹری بھی ہو سکتی ہے. Before you go on with your answer regarding this question, میں ان کا پارٹ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ان کے کویسچن کے ساتھ چھوٹا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستانی یا مسلمان پلیئرز جو یو ایس اے کی ٹیم پہ تھے کچھ عرصہ پہلے, ان کے بھی ویزاز کینسل ہونے کے اور ان کی بھی پرمیشنز ڈراپ ہونے کی نیوز سامنے آئی اور ہم نے دیکھا. تو اٹیچ ٹو ہر کویسچن مائی آنسر ایز ویل کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر امپیکٹ ہو رہا ہے گیم کا یہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایز اے کوچ دنیا بھر میں کام کرتا ہوں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کی جو ہے نا ابھی, کیونکہ آپ دیکھیں کرکٹ میں جو ہے انڈیا کی میجورٹی آف دا لیگز میں بھی نا ان کی ٹیمز ہیں. ابھی جیسے ILT ہم لوگ ابھی جیت کے آئے ہیں تو اس میں بھی 4 ٹیمیں ایسی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیزرٹ وائپر ایک ایسی ٹیم تھی جس میں پاکستانی پلیئرز تھے اور میں وہاں پہ تھا. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیمز تھی اس میں کوئی پاکستانی پلیئر نہیں تھا. اور کیونکہ اب جہاں تک ان کا پہلا کویسچن تھا اس میں یہ تھا کہ باقی بورڈ کو بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیں باقی بورڈ کو بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں اگر وہ اٹھ کے سامنے آتے ہیں اور ان کے آگے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پلیئرز جو ہے ان کو لیگز میں نہیں کھلایا جاتا, ان کو فائنینشلی لاس ہوتا ہے. تو وہ کرکٹ بورڈ جتنے بھی ہیں وہ یہ سارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انڈیا جو کہے گا ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا فائنینشیل جو ہے نا وہ کرکٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر یہ جو نوشن ہے کہ کرکٹ یا سپورٹس جو ہے وہ کنٹریز کو قریب لے کر آتا ہے, کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے, تو پھر اس کو تو پھر ہمیں ایک طرف رکھ دینا چاہیے, اس کے پر شاید بات بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو بزنس وینچر بن چکا ہے. جو اچھا بزنس دے گا صرف اسی کی مانی جائے گی. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اسپورٹس میں اسپورٹس قریب لے کے آتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ آپس میں سم ٹائم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے مطلب اگر فائنینشیل اعتبار سے دیکھیں تو وہ ٹاپ پہ ہیں اور ہم تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ادر سائڈ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کرکٹ بورڈ جو ICC کا وفد ہے وہ پاکستان میں موجود ہے کیونکہ ہم نے جو سٹانس لیا ہے اس پہ ہم نے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کو ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. تو آئی تھنک کہ ہوپ فلی جو ہے نیکسٹ 24 آورز میں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. ضروری بھی تھا ان کو ان کی زبان میں اظہر صاحب جواب دینا. اچھا ان دا اینڈ پاکستان کی کرکٹ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ضروری ہے نا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کھیلیں گے, ہماری پرفارمنس بھی تو اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. نیدرلینڈز کے خلاف میچ تھا اور اس کو بھی ہم نے پھنسا لیا. یہ فہیم اشرف اگر نہ ہوتے تو ہم تو لگ رہا تھا کہ معاملہ سنگین تھا, پوزیشن تھوڑی سی نازک تھی. ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں تھے. اگر آپ پہلے آپ بالنگ کی بات کریں, ہماری فیلڈنگ کی بات کریں جو زبردست بالنگ تھی اور فیلڈنگ زبردست تھی. جیسے ہم نے 6 وکٹیں لی 20 رنز دے کے, تو چیزیں ہمارے کنٹرول میں تھی. اینڈ دین جب ہم بیٹنگ کرنے آئے تو 58 رنز پہ 58 بالز پہ 58 رنز چاہیے تھے اور ہمارے غالباً 7 وکٹیں ہاتھ میں تھی. تو آئی تھنک کہ بیک ٹو بیک وکٹیں جہاں پہ گری وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم کنٹرول کریں. اور جب آپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں تو دوسری چیزوں کو جو ہے نا دوسری ٹیموں کو آپ کو صرف نہیں دینی چاہیے کہ جس وقت آپ ٹاپ پہ ہیں تو آپ کو رسپانسبلٹی لے کے گیم کو فنش کر کے آنا چاہیے. اب جیسے T20 فارمیٹ ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ اس میں کوئی بھی ٹیم ہلکی نہیں ہے. اگر آپ کی ایک پارٹنرشپ لگتی ہے یا 2 سے 3 وکٹیں آپ ایک دم سے اپنی گر جاتی ہیں تو پھر آپ کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے گیم میں واپس آنا. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں تھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا مڈل آرڈر جو اس وقت ہے نا, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مڈل آرڈر میں اس وقت آپ کا بائی فورس مڈل آرڈر ہے. آپ نے بابر کو بائی فورس نمبر 4 پہ کھلا رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے عثمان خان کو نمبر 4 پہ. تو یہ آپ کا مسئلہ مڈل آرڈر کا مسئلہ ہے کہ پھر میں یہ کہتا ہوں ایز اے کرکٹر میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک بندے کا نمبر نہیں ہے اور ان کو وہاں کھلا رہے ہیں, اکثر لوگ بات کرتے ہیں جی اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہیں تو یہ ان کو کھیلنا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹیکنیکل سٹف کا, کیونکہ جس وقت ایک اوپنر جب نیچے آ کے بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس وقت پاور پلے کھل جاتا ہے, بال سافٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب پچ پہ تھوڑا سا بال گرپ ہو رہا ہو تو ان پلیئروں کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ آتے ہی وہ روٹیشن آف دا اسٹرائک ہو یا شارٹس کھیلنی شروع کر دیں. اگر تھوڑا سا ٹائم گزارا ہو تو پھر ایزی ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے انفارچونیٹلی جو ہمارا جو مڈل آرڈر ہے جو پچھلے 4-5 سال سے جب میں بھی ادھر تھا تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس مڈل آرڈر کے پلیئرز تھے لیکن ہم نے ان کو اس دفعہ سلیکٹ ہی نہیں کیا.
ایسے ہی ہے اور وہ اسی وجہ سے ہمیں سفر کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے ہمارا مڈل آرڈر جو ہے نا. بہت شکریہ, آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹس بھی بتا دیے جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سفر کر رہی ہے یا پرفارمنسز ہمارے کھلاڑیوں کی سفر کر رہی ہے, اینڈ اوور آل اپنا انالیسس بھی دیا سچویشن کے اوپر. اظہر محمود صاحب, تھینک یو سو مچ.